تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سرمایہ کاری کی دنیا کی ایک ایسی کتاب کی جس نے سب کچھ بدل دیا، دی انٹیلیجنٹ انویسٹر۔ دیکھیے، یہ کتاب صرف سٹاکس خریدنے بیچنے کے بارے میں نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ اصل میں ہمارے اپنے رویوں، ہمارے ڈسپلن اور اس سوچ کے بارے میں ہے جو اصل میں دولت بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص ہے۔ اور اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگا لیں کہ خود وارن بفٹ، جی ہاں، وہی وارن بفٹ کہتے ہیں کہ یہ سرمایہ کاری پر لکھی گئی اب تک کی بہترین کتاب ہے۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں، ہے نا؟ تو آخر ایسی کیا خاص بات ہے اس کتاب میں؟ کیا راز چھپے ہیں اس کے اندر؟ ٹھیک ہے، تو آج کی اس گفتگو میں ہم 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ سرمایہ کاری میں اصل لڑائی کس سے ہے، پھر گریٹ ڈپریشن سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کے بعد گراہم کے وہ اصول جنہیں توڑا نہیں جا سکتا، پھر یہ جانیں گے کہ کون سا راستہ کس کے لیے بہتر ہے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ یہ ساری باتیں آج کے دور میں بھی اتنی اہم کیوں ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے موضوع سے، سرمایہ کاری میں اصل جنگ۔ اچھا، زیادہ تر لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یہی نا کہ ان کا مقابلہ سٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ بینجامن گراہم کے مطابق سب سے بڑا دشمن مارکیٹ ہے ہی نہیں بلکہ کوئی اور ہے؟ تو اصل دشمن کون ہے؟ وہ ہے ایک سرمایہ کار کے اپنے جذبات۔ جی بالکل، مارکیٹ کا اوپر نیچے جانا تو اس کی فطرت ہے، ایک حقیقت ہے جسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اصل خطرہ تو ہمارا اپنا خوف ہے، ہمارا اپنا لالچ ہے جو ہم سے غلط وقت پر بالکل غلط فیصلے کرواتا ہے۔ اور اسی لیے گراہم انویسٹنگ یا سرمایہ کاری کی ایک بہت ہی واضح اور سخت تعریف بتاتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ صرف پیسہ لگا دینا نہیں ہے، نہیں، یہ ایک باقاعدہ ڈسپلن والا عمل ہے جو گہرے تجزیے یعنی تھرلی انالیسس پر مبنی ہو۔ اور اس کے 2 مقصد ہیں، پہلا اپنے اصل سرمایے کو محفوظ رکھنا، اور دوسرا ایک مناسب منافع کمانا۔ یہاں سب سے اہم لفظ ہیں تجزیہ اور حفاظت، امید یا سنی سنائی باتیں نہیں۔ اور اس کا بالکل الٹ ہے اسپیکولیشن یعنی قیاس آرائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تجزیے پر نہیں بلکہ سیدھا سیدھا قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر جوا کھیلنا ہے۔ یہ بس اس امید پر پیسہ لگانا ہے کہ کوئی اور ہم سے بھی زیادہ قیمت پر یہ چیز خرید لے گا، چاہے اس کی اصل ویلیو کچھ بھی نہ ہو۔ تو گراہم کا اصول بہت سیدھا سا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر کیا سرائی کرنی ہی ہے، تھوڑا بہت رسک لینا ہی ہے، تو اسے اپنے پورٹ فولیو کے صرف اور صرف 10% تک محدود رکھیں۔ اسے اپنی سنجیدہ سرمایہ کاری سے بالکل الگ رکھیں، جیسے ایک قرنطینہ زون میں، تاکہ اس کی ایک غلطی آپ کے پورے مالی مستقبل کو خطرے میں نہ ڈال دے۔ چلیں اب ذرا اس شخص سے ملتے ہیں جس نے یہ سارا فلسفہ دیا، بینجامن گراہم۔ انہیں ویلیو انویسٹنگ کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے اصول کسی کتابی تھیری سے نہیں نکلے، بلکہ زندگی کے بہت ہی تلخ اور مشکل تجربات کی بھٹی میں تپ کر بنے تھے۔ دیکھیں، گراہم نے بچپن میں اپنے والد کے انتقال کے بعد اچانک غربت دیکھی۔ پھر جب وہ ایک کامیاب پروفیشنل بنے تو 1929 کے مشہور زمانہ وال سٹریٹ کریش میں انہوں نے اپنا تقریباً سارا پیسہ ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ ان دونوں بڑے جھٹکوں نے ان کے ذہن میں ایک ہی اصول پکا کر دیا، سیفٹی فرسٹ، یعنی سب سے پہلے حفاظت۔ اور یہی وہ بنیادی سبق تھا جو انہوں نے بعد میں کولمبیا یونیورسٹی میں اپنے ایک ہونہار شاگرد کو سکھایا، جس کا نام تھا وارن بفٹ۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ تو تاریخ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ گراہم ہمیں اپنے ہی جذبات کے خلاف لڑنے کے لیے کیا ہتھیار دیتے ہیں؟ وہ ہمیں 2 بہت ہی طاقتور ذہنی ٹولز یا اصول دیتے ہیں۔ یہ ایسے اصول ہیں جنہیں توڑا نہیں جا سکتا، اور یہ ہر سرمایہ کار کے لیے اپنے سرمایہ کو بچانے کی ضمانت ہیں۔ گراہم کا سب سے زبردست آئیڈیا ہے مسٹر مارکیٹ کا تصور۔ ذرا سوچیں کہ آپ کا ایک بزنس پارٹنر ہے، مسٹر مارکیٹ، لیکن اس کا ایک مسئلہ ہے، اس کا موڈ ہر روز بدلتا ہے۔ کبھی وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آسمان پر اڑ رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ اتنا اداس اور مایوس ہوتا ہے کہ زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب مسٹر مارکیٹ بہت زیادہ خوش اور پرجوش ہوتا ہے تو وہ آپ کو اپنے شیئرز کی بہت ہی اونچی غیر حقیقی قیمتیں آفر کرتا ہے۔ ایک سمجھدار سرمایہ کار کیا کرتا ہے؟ وہ اس موقع پر اسے بیچ دیتا ہے۔ اور جب مسٹر مارکیٹ شدید مایوسی کا شکار ہو اور سستے داموں اپنا سب کچھ بیچنے پر تلا ہو تو سمجھدار سرمایہ کار اس سے خرید لیتا ہے۔ یعنی ہمیں اس کے موڈ کا فائدہ اٹھانا ہے، اس کا غلام نہیں بننا۔
اور اب آتا ہے گراہم کا سب سے بڑا سنہری اصول، وہ تصور جس پر ان کا پورا فلسفہ کھڑا ہے، مارجن آف سیفٹی۔ یہ ہے کیا؟ یہ دراصل ایک حفاظتی کشن ہے، ایک بفر ہے جو ہمیں اپنی ہی غلطیوں سے، غلط اندازوں سے اور مارکیٹ کے اچانک لگنے والے جھٹکوں سے بچاتا ہے۔ اس کو ایک بہت آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کے تجزیے کے مطابق ایک سٹاک کی اصل قیمت، اس کی انٹرنزک ویلیو 100 روپے ہے، لیکن آپ اسے صرف تب خریدیں گے جب وہ 70 روپے کا مل رہا ہو۔ تو یہ جو 30 روپے کا فرق ہے نا، یہی آپ کا مارجن آف سیفٹی ہے، یہی آپ کا حفاظتی جال ہے۔ اچھا، گراہم اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر سرمایہ کار ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے سرمایہ کاری کے 2 الگ الگ راستے بتائے۔ یہ راستے اس بات پر منحصر ہیں کہ کسی کا مزاج کیسا ہے اور وہ کتنی محنت اور ریسرچ کرنے کو تیار ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا راستہ کس کے لیے ہے؟ ایک طرف ہے ڈیفینسو انویسٹر، یعنی دفاعی سرمایہ کار۔ یہ وہ ہے جو حفاظت اور سادگی چاہتا ہے اور زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے لیے انڈیکس فنڈز جیسی چیزیں بہترین ہیں۔ اور دوسری طرف ہے انٹرپرائزنگ انویسٹر۔ یہ وہ شخص ہے جو ایک جاسوس کی طرح گہری ریسرچ کرنے کو تیار ہے تاکہ وہ مارکیٹ میں چھپے ہوئے سستے اور اچھے سودے تلاش کر سکے۔ ظاہر ہے اس میں منافع کا امکان بھی زیادہ ہے، لیکن ساتھ ہی محنت اور رسک بھی زیادہ ہے۔ تو جو لوگ یہ انٹرپرائزنگ والا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، گراہم نے ان کے لیے ایک باقاعدہ چیک لسٹ دی ہے تاکہ فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ حقائق کی بنیاد پر ہوں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ایسی کمپنی ڈھونڈیں جس کا سائز اچھا ہو، مالی حالت مضبوط ہو یعنی قرض کم ہو، کم از کم پچھلے 10 سال سے مسلسل منافع کما رہی ہو، اور سب سے اہم بات، اس کی قیمت اس کی اصل ویلیو کے مقابلے میں بہت زیادہ نہ ہو۔ یہ اصول دراصل ہمیں مشہور مگر حد سے زیادہ مہنگی کمپنیوں کے جال میں پھنسنے سے بچاتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، کیا گراہم کے یہ تقریباً 70 سال پرانے اصول آج کی اس تیز رفتار ٹیکنالوجی سے بھری مارکیٹ میں بھی کام کرتے ہیں؟ اور اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل، بلکہ شاید آج یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ان کی حکمت وقت کی پابند نہیں ہے۔ آج کے دور کو ہی دیکھ لیں، میم سٹاکس ہیں، کرپٹو کرنسیز ہیں۔ گراہم کا بنیادی اصول یہاں بھی ویسے ہی لاگو ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کی اصل اندرونی ویلیو کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو پھر یہ سرمایہ کاری نہیں ہے، یہ سیدھی سادی قیاس آرائی ہے۔ اور یہ باتیں صرف نیو یارک یا لنڈن کی مارکیٹوں کے لیے نہیں ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی یہی اصول، یہی سچائی کام کرتی ہے۔ ہمیں سٹاک کے ٹکرز یا کوڈز نہیں خریدنے، ہمیں ان کے پیچھے چلنے والے کاروبار خریدنے ہیں۔ روزانہ کی خبروں کے شور اور ہائپ کو نظر انداز کرنا ہے اور کمپنی کی اصل کارکردگی پر دھیان دینا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ 6 عملی اقدامات ایک روڈ میپ کی طرح ہیں۔ پہلا، یہ طے کریں کہ آپ دفاعی سرمایہ کار ہیں یا انٹرپرائزنگ۔ دوسرا، اپنے سرمایہ کو مختلف اثاثوں میں تقسیم کریں یعنی ڈائیورسفائی کریں۔ تیسرا، سٹاک کی قیمت پر نہیں، اس کے پیچھے موجود کاروبار کا تجزیہ کریں۔ چوتھا، ہمیشہ مارجن آف سیفٹی پر اصرار کریں۔ پانچواں، مسٹر مارکیٹ کے روزانہ کے شور کو نظر انداز کریں۔ اور چھٹا اور آخری، لمبی مدت کا سوچ کر میدان میں اتریں۔ آخر میں گراہم کی یہ ایک بات شاید سب کچھ سمیٹ دیتی ہے۔ ایک ذہین سرمایہ کار حقیقت پسند ہوتا ہے جو بہت زیادہ پرامید لوگوں کو بیچتا ہے اور بہت زیادہ مایوس لوگوں سے خریدتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ کامیاب سرمایہ کاری آئی کیو کا نہیں بلکہ ڈسپلن اور مضبوط کردار کا کھیل ہے۔ تو جاتے جاتے ایک آخری اور سب سے اہم سوال۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کوئی سرمایہ کاری کے لیے کافی ذہین ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس کے پاس ایک کامیاب سرمایہ کار بننے کے لیے ضروری جذباتی ڈسپلن یعنی ایموشنل ڈسپلن ہے۔ عزم آہن فنانس پوڈکاسٹ سننے کا شکریہ۔